बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, फैजाबाद धरना केस, क्या काजी फैज ईसा की ख्वाहिश पूरी होगी या नहीं होगी? समाअत के दौरान काजी फैज ईसा के जो वैलिड पॉइंट था कि कमीशन ने तहरीक लब्बैक को क्यों नहीं बुलाया, इसके ऊपर बात करेंगे। और वाकया ही कमीशन ने तहरीक लब्बैक को क्यों नहीं बुलाया, इसके ऊपर बात करेंगे। दूसरे नंबर पे काजी फैज ईसा का टारगेट तहरीक लब्बैक है या एस्टेब्लिशमेंट है, इसके ऊपर बात करेंगे। बाकी होना तो कुछ भी नहीं है इस केस में, लेकिन बिलफर्ज अगर यह साबित हो जाता है कि तहरीक लब्बैक के पीछे एस्टेब्लिशमेंट का हाथ था तो क्या होगा। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं कि जब ये दोबारा काजी फैज ईसा को ये दर्द ज्यादा उठ रहा है, वो बार बार इस केस को यानी कि उठा रहे हैं, तो आज उसकी समाअत थी कल तो उस समाअत के दौरान काजी फैज ईसा ने जो वैलिड पॉइंट उठाया कि कमीशन ने तहरीक लब्बैक एक फरीक थी, तहरीक लब्बैक के नुमाइंदों को या उनके लीडरान को या उनको क्यों नहीं बुलाया। जब उनको बुलाया ही नहीं है तो उस कमीशन की क्या हैसियत है। यानी कि अटॉर्नी जनरल जो हुकूमती वकील था वो भी इस चीज के ऊपर हैरानगी जाहिर कर रहा था कि उस कमीशन ने आखिर तहरीक लब्बैक को क्यों नहीं बुलाया। नाज़रीन, मैं आप लोगों के सामने रखता हूं कि कमीशन ने तहरीक लब्बैक को क्यों नहीं बुलाया। अगर बुलाते तो तहरीक लब्बैक क्या जवाब देती। नाज़रीन, उन्होंने तहरीक लब्बैक को जब बुलाना था तो यकीनन तहरीक लब्बैक वाले यही जवाब देते, वही सबूत पेश करते कि भाई जो वो हुकूमत थी वो कवानीन में कुछ तरमीम कर रही थी। ये तो हकीकत थी। अगर बिलफर्ज झूठ भी था तो इन्होंने जवाब तो यही देना था कि हमारे पीछे कोई नहीं था, हम अपनी मर्जी से आए, हम दीन इस्लाम के लिए आए, हम खत्म नबुव्वत का दफा करने के लिए आए। तो जवाब तो तहरीक लब्बैक ने यही देना था। तो फिर उन्होंने बुलाया क्यों नहीं, तहरीक लब्बैक का मौक़िफ़ लिया क्यों नहीं। नाज़रीन, तहरीक लब्बैक ने जो मौक़िफ़ वहां देना था, जो जवाब वहां जमा कराना था, वो जवाब ऑलरेडी मुस्लिम लीग नून के 3 अहम रहनुमा यानी कि उस जमात के रहनुमा कि जिनका सबसे बड़ा और सबसे पहले इल्जाम ही तहरीक लब्बैक के ऊपर उनका था कि इनको एस्टेब्लिशमेंट लेके आई, फैज हमीद लेके आए फैजाबाद धरने में। तो यानी कि जिनका इल्जाम था तहरीक लब्बैक के ऊपर, जो कहते थे कि हमारी हुकूमत को गिराने के लिए एस्टेब्लिशमेंट चाल चली, फैज हमीद चाल चले, उनके पीछे इमरान खान था, तो ये तो हमारी हुकूमत को गिराना चाहते थे। यानी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत, उस टाइम शायद खाकान अब्बासी वजीर आजम थे, तो उन्हीं की जमात का जो उस टाइम का वजीर आजम था शायद खाकान अब्बासी, मैं कई बार वो वीडियो आप लोगों के सामने शेयर कर चुका हूं कि सबसे पहले शायद खाकान अब्बासी ने कहा था कि भाई देखो, जो तहरीक लब्बैक वहां पहुंची थी तो उसका जो बुनियादी मकसद था वो बुनियादी मकसद था कि उस कानून में जो तरमीम की गई थी वो उनका बुनियादी मकसद था। और उस कानून में जब हम तरमीम कर रहे थे तो वो सिर्फ हमारी ख्वाहिश या हमारी गलती नहीं थी, उसमें पीटीआई भी शामिल थी और पीपल पार्टी भी शामिल थी। ये रिकॉर्ड ऑलरेडी शायद खाकान अब्बासी का रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है। उसके बकौल, उस वक्त के वजीर आजम के बकौल वो क्लियर कर रहा है कि तहरीक लब्बैक के पीछे किसी का हाथ नहीं है। अब दूसरे नंबर पे जब एहसन इकबाल को गोली लगी, उसके बाद एहसन इकबाल ने एक बयान दिया कि भाई देखो कि इस जुर्म में, इस गलती में, या जो कानून में तरमीम हुई, इसमें हम सब बराबर के शरीक थे और सजा सिर्फ मैंने भुगती, सजा सिर्फ नून लीग ने इसकी भुगती है। वो पीटीआई और पीपल पार्टी साइड पे हो गए। तो यानी कि एहसन इकबाल ने भी वाजे कर दिया है कि तहरीक लब्बैक के पीछे किसी का हाथ नहीं था। तीसरे नंबर पे हालिया राना सनाउल्लाह ने 2 बयान में वाज़े अल्फाज में क्लियर कर दिया है कि तहरीक लब्बैक के पीछे किसी का हाथ नहीं था। तहरीक लब्बैक इवन उस दौरान जनरल फैज हमीद की भी नहीं मान रहे थे। और मैं तहरीक लब्बैक को बड़े
نزدیک سے جانتا ہوں کہ ناموس رسالت اور ختم نبوت کے حوالے سے وہ کسی کی نہیں مانتے. یعنی کہ 3 بڑے اہم رہنما کس جماعت کے، جس کا سب سے پہلے الزام ہی طریق لبیک اسی کا تھا کہ ان کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ تھی اور وہ لے کے آئے. تو انہوں نے جب ثبوت ہی پیش کر دیا، انہوں نے یعنی کہ خود تسلیم کر دیا، خود مان گئے کہ بھائی طریق لبیک کے پیچھے کسی کا ہاتھ نہیں تھا، وہ اپنی مرضی سے آئی تھی، تو پھر کمیشن کو طریق لبیک کو بلانے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی، کیونکہ کمیشن تو ایک آزاد یعنی کہ کمیشن تھا نا، وہ تو حقیقت کے مبنی کے اوپر رپورٹ بنا رہا تھا. جب ان کو دیکھا ہے کہ بھئی ایک فریقان اپنی غلطی مان رہا ہے، تسلیم کر رہا ہے، جس کام کے لیے کمیشن بنایا گیا کہ چیک کرو کہ طریق لبیک کے پیچھے کس کا ہاتھ تھا، جب جتنے بھی مخالفین ہیں طریق لبیک کے مقابلے میں آئے، وہ خود تسلیم کر رہے ہیں کہ طریق لبیک کے پیچھے کسی کا ہاتھ نہیں تھا، وہ اپنی مرضی سے آئی تھی، تو پھر ان کو طریق لبیک کو بلانے کی ضرورت ہی نہیں تھی، کیونکہ طریق لبیک کو بلاتے تو پھر اسی نے وہی جواب دینا تھا کہ بھئی ہمارے پیچھے کسی کا ہاتھ نہیں تھا، ہم تو ختم نبوت کے دفاع کے لیے گئے تھے. تو ناظرین یہ تو واضح ہو گیا کہ کوئی کچھ بھی طریق لبیک کا ہونے والا نہیں ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اس کے پیچھے کوئی نہیں تھا. اب ناظرین دوسرا سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ قاضی فیض عیسیٰ کا ٹارگٹ دراصل کون ہے، طریق لبیک ہے یا جنرل فیض حمید ہے؟ اب میں سوشل میڈیا کے اوپر دیکھ رہا تھا، طریق لبیک کے کئی کارکن کہہ رہے تھے کہ بھائی جو فیض حمید ہے اس کا جو اصل ٹارگٹ ہے وہ ایجنسیاں ہیں، وہ ISI ہے یا اسٹیبلشمنٹ ہے، فوج ہے، طریق لبیک نہیں ہے. تو ناظرین اب اگر یہ سازش فار ایگزامپل ڈنڈے کے زور کے اوپر، جیسا کہ آج پاکستان میں چل رہا ہے، طریق لبیک کے اوپر یہ تھوپ دیتے ہیں کہ بھئی ان کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ تھا، تو پھر کیا ہوگا؟ جو ایسا ہوگا نہیں انشاءاللہ، حقیقت نہیں ہوگا، لیکن پھر فرض اگر یہ تھوپ دیتے ہیں تو کیا ہوگا؟ تو یہاں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر یہ کیس طریق لبیک کے اوپر ثابت بھی ہو جاتا ہے کہ اس کے پیچھے فیض حمید کا ہاتھ تھا، یعنی ایجنسیوں کا ہاتھ تھا، تو اصل جو قاضی فیض عیسیٰ ہے وہ ایجنسیوں کے خلاف یعنی کہ کسی نہ کسی طریقے سے جنرل فیض حمید کو جو دوسرے لوگوں کو سزا دلوانا چاہتا ہے، اس میں طریق لبیک کا کچھ نہیں ہوگا. ناظرین یہ غلط ہے. اگر یہ کیس ثابت ہو جاتا ہے تو قاضی فیض عیسیٰ کا ٹارگٹ صرف جنرل فیض حمید جب پاکستانی فوج ایجنسیاں نہیں ہیں، اس کا ٹارگٹ طریق لبیک بھی ہے. وہ ایک تیر پہ 2 شکار کھیل رہا ہے کہ جو وہ کامیاب نہیں ہوگا. نمبر 1، فوج کے ساتھ اس کی بنتی نہیں ہے، کیونکہ یہی جنرل فیض حمید اور یہی باجوہ نے، جو قاضی فیض عیسیٰ کے عمران خان نے خود تسلیم کیا ہے کہ میں مجبور تھا، مجھے باجوہ نے کہا تھا یا جنرل فیض حمید نے کہا تھا، اس کی بیوی کا جو کیس بنا تھا. تو قاضی فیض عیسیٰ کو غصہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر بھی ہے، جنرل فیض حمید کے اوپر بھی ہے، کیونکہ اس کو یہ سمجھتا ہے کہ میرے خلاف جو کارروائی کی گئی تھی، کیس بنائے گئے تھے، وہ فوج کے کہنے سے بنائے تھے. تو یعنی یہ تو ثابت ہو گیا کہ اس کو جو غصہ ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر بھی ہے. دوسرے نمبر پہ ناظرین، اگر آپ کچھ ہی دنوں اسی فیض آباد دھرنے کیس کے حوالے سے یا موجودہ جو تھوڑے دن پہلے قادیانیوں کا جو ایک کیس کیا تھا، اس نے کھل کے قادیانیوں کو سپورٹ کیا ہے، قادیانیوں کے حق میں فیصلہ دیا ہے، علماء کرام نے احتجاج کیا ہے، نئی پٹیشن دائر کیا ہے. اس کے علاوہ بھی اس نے ابھی اس کا کچھ نہیں بن رہا ہے، اس نے کھلا مکھلا قادیانیوں کو سپورٹ کیا، بلکہ اس نے ایک رستہ کھول دیا ہے کہ کوئی بھی آدمی قرآن پاک میں نعوذ باللہ تعریف کر کے وہ اپنے مطلب کا یعنی کہ کوئی بھی تشریح یا ترجمہ کر سکتے ہیں. تو کیا اس کو معلوم نہیں ہے؟ تو یعنی کہ واضح طور پہ نظر آ رہا ہے کہ یہ شخص قادیانی نواز ہے. ٹھیک ہے، یہ قادیانیوں کو اس نے خوش کرنا ہے. اور اگر اس نے قادیانیوں کو خوش کرنا ہے تو قادیانیوں کے سب سے بڑے دشمن کون ہیں؟ قادیانیوں کے مقصد میں یا اس کو آگے جو وہ چاہتے ہیں یا ان کی جو منزل ہے، اس میں سب سے بڑی رکاوٹ کون ہے؟ تو یقیناً طریق لبیک ہے. تو قاضی فیض عیسیٰ چاہتے ہیں کہ میں ایک تیر پہ 2 شکار کھیلوں، کہ میں ایک بڑا جج ہوں، چیف جسٹس ہوں، میں انصاف کروں گا اور یہ ثابت کروں گا. تو ناظرین ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ اگر یہ کیس ثابت ہو گیا تو یہ صرف فیض حمید کو سزا ہو جائے گی یا اسٹیبلشمنٹ کے آدمی کو، نہیں. اسی چیز کو بنیاد بنا کر یہ ثابت کریں گے جب ان کی اگر اس میں ان کی اتنی ہمت آ گئی کہ اسٹیبلشمنٹ کے آدمی کو اگر یہ سزا دیتے ہیں، جنرل فیض حمید کو یہ سزا دیتے ہیں، تو پھر اس سے واضح ہے کہ طریق لبیک کے اوپر بھی وہ پابندی لگائیں گے.
اسی چیز کو بنیاد بنا کر تحریک لبیک کے اوپر پابندی لگائیں گے، جو قادیانیوں کی سب سے بڑی خواہش ہے۔ قادیانیوں کی خواہش تو ہے ہی ہے، لیکن پاکستان کے ہر لبرل شخص، ہر سیاسی جماعت کی، ہر میڈیا اینکر حضرات کی، سب کی یہی خواہش ہے کہ تحریک لبیک کے اوپر پابندی لگ جائے۔ تو ایسا ہرگز نہیں ہے کہ یہ صرف ٹارگٹ اسٹیبلشمنٹ ہے یا قاضی جنرل فیض حمید ہیں، اس کی دونوں ٹارگٹ ہیں قاضی فیض عیسیٰ کے۔ اور اللہ کا شکر ہے اور مجھے انشاءاللہ پورا یقین ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ نے ٹھیک کہا تھا کہ ان کو قیامت تک درد رہے گا فیض آباد دھرنے کا، اور یہ حقیقت ہے، اور حکومتی نمائندے یہ تسلیم کر چکے ہیں، اور کمیشن نے بھی یہی رپورٹ دیا ہے کہ ہم نے جو تحقیقات کیا ہے اس سے یہ ثابت نہیں ہوا ہے کہ تحریک لبیک کے پیچھے کسی کا ہاتھ تھا، صرف یہ اپنا بغض نکال رہا ہے، اور اس میں انشاءاللہ یہ کامیاب نہیں ہوں گے۔ رب پروردگار سے یہی دعا ہے، اللہ تعالیٰ میرے سمیت ہر آدمی کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔